الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق سے نہیں ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر، مبارک سنتوں پر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، نہ کہ دنیا کے رسم و رواجوں پر۔ بزرگوں نے چند اعمال ایسے بتائے ہیں کہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا دین پر چلنا آسان ہو جائے گا اور ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ اس میں سب سے پہلے ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ دوسرا ہے نماز۔ نماز دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تیسرا علم و ذکر۔ علم کا مقصد ہے جاننا، اور یہ کہ اللہ پاک ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ ذکر کا مقصد ہے کہ اللہ کا ہمیں دھیان نصیب ہو جائے، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ذاکرین کا ہے، اس پہ وہ ہنستے مسکراتے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ چوتھا ہے اکرام مسلمین، دل سے ایک دوسرے کی عزت کرنا اور احترام کرنا، یعنی حقوق العباد ادا کرنا۔ پانچواں اخلاص نیت، کے مقصد کہ ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی کام کریں، خالص اللہ کے لیے کریں، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ اور چھٹا ہے کہ امت محمدیہ کو، یعنی ہر انسان کو اللہ کی طرف بلانا۔ یہ جو اعمال ہیں اگر ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ ہمارا دین پر چلنا بھی آسان ہو جائے گا اور ہماری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے نہ کہ صرف میری، آپ کی، بلکہ تمام انسانوں کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ اور دین کا سب سے پہلا ستون کیا ہے؟ دین کا سب سے پہلا ستون، پہلی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور کوئی لائق نہیں عبادت کے سوائے اللہ کے، اور رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور کلمے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اللہ کا بے حساب شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور ایمان کی دولت سے نوازا۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کو اس کی تمام قدرتوں اور تمام صفتوں کے ساتھ قبول کرنا اور ماننا ہے۔ زمین، آسمان اور اس کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کی ہیں۔ اللہ ہی ہمارے خالق ہیں، اللہ ہی ہمارے مالک ہیں، اللہ ہی ہمارے رازق ہیں۔ مٹی سے انسان کو پیدا کیا، آگ سے جنات کو پیدا کیا، سمندر کے اندر مچھلیاں پیدا کی اور دیگر جانور پیدا کیے، اور اللہ اپنی تمام مخلوقات پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کچھ کرنے کے لیے مخلوق کے محتاج نہیں ہے، کسی اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، اماں حوا کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور جب پیدا کیا تو 9 مولود بچے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہی سے اللہ پاک نے گواہی دلائی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے مردوں کو زندہ کر کے بھی دکھایا۔ حضرت مریم کو بند کمرے کے اندر بغیر موسم کے پھل عطا فرمائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر اللہ پاک نے بیٹے کی خوشخبری سے نوازا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام ہے جلانا، اور آگ میں صفت جلانے کی جو رکھی ہے وہ کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ لیکن اسی آگ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھونکا گیا تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے وہی آگ سلامتی والی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، خلاصہ مفہوم ہے کہ میں نے زندگی کے جو دن آگ میں گزارے وہ میری زندگی کے بہترین دن تھے۔ سبحان اللہ۔ چھری کا کام کیا ہے؟ چھری کا کام ہے کاٹنا،
کاٹنے کی صفت کس نے رکھی؟ کاٹنے کی صفت اللہ نے رکھی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب اپنے بیٹے، پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو وہی چھری اپنی صفت کے برخلاف ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا ہوتا تھا، عصا یعنی ایک اسٹک کہہ لیں سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے۔ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ موسیٰ اس کو زمین پہ مارو، تو وہ اژدہا بن گیا، اور جب اللہ پاک نے حکم دیا موسیٰ اس کو اٹھا لو اژدہے کو، تو وہ اژدہا دوبارہ عصا بن گیا۔ اسی طرح جب فرعون مردود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی امت کو قتل کے ارادے سے پیچھے آئی تو اللہ پاک نے حکم دیا عصا سمندر میں مارو، اور اسی سمندر میں سے اللہ پاک نے راستے نکالے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی امت کو دوسرے پار لگا دیا، اور اسی پانی نے فرعون مردود کو نست و نابود کر دیا، ڈبو کے رکھ دیا، اور ہمارے لیے اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ زمین اناج اگنے میں کس کی محتاج ہے؟ اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ آسمان بارش کرنے میں کس کے محتاج ہے؟ اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ سورج روشنی دینے میں اور تپش دینے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ چاند اپنی روشنی جو دیتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی دیتا ہے۔ ہماری ایک ایک سانس اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ اللہ پاک کے پاس ان گنت فرشتے ہیں اور بڑے فرشتے ہیں، اور جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ ان کا سر عرش معلیٰ تک لگتا ہے، اور ان کے قدم جو ہیں تخت الشری تک لگ جاتے ہیں۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ ان کے 600 بازو ہیں، اگر وہ ایک بازو بھی کھول دیں تو مشرق سے مغرب ڈھپ جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ وہ سور اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں، جو قیامت کے دن وہ سور پھونکیں گے، اور دنیا میں جتنی بھی پھر مخلوقات ہوں گی وہ جاندار ہوں یا بے جان ہوں، وہ اللہ کے حکم سے نست و نابود ہو جائیں گی، تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ جب اللہ کی مخلوق اتنی بڑی ہے تو سوچیں اللہ کتنے بڑے ہوں گے۔ اللہ کے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ پاک کی نعمتیں بے شمار ہیں اور ان گنت ہیں، جبھی تو کہتے ہیں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ پاک نے انسان کے لیے مخلوق بنائی ہے، نہ کہ مخلوق کے لیے انسان بنایا ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک کا خلاصہ ہے کہ اللہ نے انس اور جنس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک کے پاس ہی تمام غیب کے خزانے ہیں، جو خشکی پہ ہے، جو تری پہ ہے، اور کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں اللہ پاک سب کا علم رکھتے ہیں۔ کالی رات ہو، کالی پہاڑی ہو، کالا پتھر ہو، اس کالے پتھر کے نیچے جو کالی چونٹی ہوگی اور اس کے چلنے کے جو نشان ہیں اللہ اس کا علم بھی رکھتے ہیں، اور اس کی ہر حرکت کا علم رکھتے ہیں، اور اس کو رزق بھی پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک وہ پاک ذات ہیں جو پہاڑوں کے اوزانوں اور سمندر کے پیمانوں تک کو جانتی ہے۔ بارش میں جتنے قطرے ہوتے ہیں اللہ پاک اس کی گنتی تک جانتے ہیں، اور اس دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں پہ جتنے بھی پتے ہیں اور ان درختوں کے پتوں کے اوپر جو دھول ہے اس دھول کے اللہ پاک ایک ایک ذرے کو جانتے ہیں، اور ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گرتا۔ گویا پاک کہ اللہ ایسی صفت اور کمالات والے ہیں کہ ساری دنیا کے درختوں کی لکڑی کو قلم بنا دیا جائے، اور اسی طرح تمام دنیا کے سمندروں کو انک بنا دیا جائے اس کی، تو بھی اللہ پاک کی قیامت تک تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ ہم روز اذان کا آغاز ہی اسی پر سنتے ہیں، اور نماز کی ابتدا بھی اسی پہ کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں۔ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق بننے میں اور استعمال ہونے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اللہ پاک یہ بس ہمارا یقین بنا دے کہ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور سارے کا سارا سب کچھ مل کر بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اصل میں تو تمام طاقتیں اور تمام قدرتیں اللہ کے پاس ہیں۔ کامیابی مال کے ہونے سے نہیں ہے، کامیابی مالک بننے سے نہیں ہے، کامیابی بڑے عہدے رکھنے سے نہیں ہے، کامیابی اللہ کے احکامات نبی کی سنت کے مطابق کرنے میں ہے۔ زندگیوں کا بننا، زندگیوں کا بگڑنا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک حدیث شریف کا موضوع مفہوم خلاصہ ہے
کہ ساری دنیا مل کے تمہیں نفع دینا چاہے تو تمہیں نفع نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہیں. اسی طرح ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. بات مختصر ضرور ہے لیکن بات ہے بہت بڑی. آج کی بات کو ہم یہیں پہ مختصر کرتے ہیں. آج کی اس مختصر سی بات کو ہم مزید کنٹینیو رکھیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک جو کہا ہے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو کہنے میں تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی موت عطا فرمائے، اور موت کے بعد بھی ایمان پہ رکھے. اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. دعاؤں کی درخواست. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. آخری میں ایک چیز دوبارہ بولوں گا آپ کو کہ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. جزاک اللہ.